یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے چاہا تم پر دست درازی کرے، فکف ایدیہم عنکم، اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 7ویں غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر با جماعت ادا کی تو بنی ثعلبہ کے کفار، انہیں بڑا افسوس ہوا کہ یہ دیکھو موقع ملا تھا مسلمانوں کے قتل عام کا تو ہم نے موقع ضائع کر دیا، اب جب یہ لوگ سجدے میں گئے تو ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے معاذ اللہ۔ تو بعض کافروں نے کہا جی ایک نماز آ رہی ہے جو مسلمانوں کو جانوں دل سے زیادہ پیاری ہے، یعنی عصر کی نماز، تو اس وقت قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار فرما دیا اور نماز خوف کے احکام نازل ہوئے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں اور کچھ جو ہے وہ کفار کے لیے تیار رہیں مقابلے کے لیے، تاکہ ان کو شرارت کا موقع نہ ملے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بیر معونہ بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سخت افسوس ہوا تھا۔ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان بیر معونہ میں وفات صحابہ کرام علیہم رضوان کو کافروں نے شہید کر دیا، تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان 3 بچے، ان میں سے ایک بزرگ پر پھر ایک کافر نے حملہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ باقی 2 صحابی مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے تو بنی سلیم کے 2 کافر ملے جن کے پاس امان تھی رسول اللہ کی طرف سے۔ امان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لکھ دے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس امان تھی، لیکن صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ وہ ظاہر ہے 70 شہید ہوئے، تو وہ جس انداز میں پھر آ رہے تھے انہوں نے ان کو کافروں کو قتل کر دیا۔ بعد میں دیت کا مسئلہ پیش آیا کہ اب دیت دی جائے، تو بنی نذیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھئی ساتھ شامل ہو جاؤ دیت میں، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا اور کہا جی کہ آپ بیٹھے اچھے طریقے سے اور بڑی آؤ بھگت کے انداز میں، اور ایک بندے کو اوپر چڑھایا چھت پر اور اس کو کہا کہ تم نہ پھینک دینا پتھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پروگرام تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ آپ فوراً ہٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور ان کا وہ ناپاک منصوبہ، ان کا شر، اس سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرما دیا۔ اس طرح غزوہ بنی غطفان کے موقع پر آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر نے آ کر تلوار پکڑ لی اور اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے بدن میں لرزہ طاری ہوا، کانپا اس کا بدن، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑا اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر رسول اللہ کی غلامی اختیار کر۔ یہ مختلف روایات اس کے بارے میں کہا گیا ہے اے ایمان والو اذکرو، ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر کی جب کافروں نے تم پر دست درازی کرنا چاہی، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ایمان والو، اس سے مراد کون ہے؟ 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کیونکہ واقعات جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ بیر معونہ والا یا اس سے پہلے جو واقعہ بیان ہوا غزوہ والا، نماز والا، وہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ
عام ہے، ہر مومن مراد ہے کہ اے مومنو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے اس کو یاد کرو۔ اب جان بچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل ہوا، لیکن کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اس کو یاد کرو۔ تو تم پر نعمت ہوئی ہے مطلب کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا محفوظ رہنا یہ ساری ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی نعمت۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب کوئی نعمت ہو اللہ تعالیٰ کی تو اس نعمت کا بعد میں ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے کو پسند ہے۔ اس لیے پیچھے بھی آیت گزری اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہاں پر بھی آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے یا محافل ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایک آیت نہیں، اتنی زیادہ آیتوں پر یہ عمل کرنے کی سعادت ملتی ہے ہمیں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، یاد کرنا ہوتا ہے زبان کے ساتھ بھی، یاد کرنا دل میں بھی ہوتا ہے، اور یاد کرنا اپنے اعضاء کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ تو جس انداز میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس انداز کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یاد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر یہ زیادہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم دل میں زیادہ آ جائے، جس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ آ جائے، اسی قدر بندے کا ایمان مضبوط ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ پاک نے یہی سعادت عظمیٰ عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے وہ سب سے مقدم ہو گئے، سب سے افضل ہو گئے، سب سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے کہ اللہ پاک نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے چن لیا، پسند فرما لیا۔ پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کو یاد کرنا یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے حوالے سے حضرت جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، رب فرماتا ہے جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ، جس نے میرا ذکر کیا اور آپ کا ذکر نہ کیا جنت میں سے اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ مبارک یاد ہے، وہ مبارک انداز ہے، جس قدر زیادہ کیا جائے، محبت کے ساتھ کیا جائے، اس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل بندے کو زیادہ میسر آتا ہے، اور جو برکتیں ذکر الہی کی ہیں وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بھی عطا فرمائی جاتی ہیں۔ آگے جملہ بولا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرے تب بھی بھروسہ کس پر ہو؟ ڈاکٹر صاحب سے دوائی لیں تو لینی چاہیے، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پاک پر، اللہ پاک کے فضل پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی سے تعویذ لے تو بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تعویذ میں اثر بھی رب نے پیدا کرنا ہے اور دوائی میں اثر بھی رب نے پیدا کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی جتنے معاملات ہیں ہمارے، ہمیں حتیٰ کہ اپنی جیب میں وہ پیسے موجود ہیں، اپنے پاس کوئی چیز موجود ہے تو پھر بھی بھروسہ اس پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور بندہ مومن کا بھروسہ ہوتا ہی اللہ تعالیٰ پر ہے، اور یہ جس قدر مضبوط ہو نا، جس قدر مضبوط ہو، جس قدر پک جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے اس طرح اگر بھروسہ کرے، توکل کرے، تو جیسے پرندوں کو اللہ پاک روزانہ رزق عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی اس انداز میں عطا فرمائے۔ یعنی بھروسہ جس قدر پک جاتا ہے نا بندے کا، جس قدر مضبوط ہو جاتا ہے،
اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پاک اس کو کافی ہے۔ تو ہمارا توکل، ہماری جو اعتماد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہونا چاہیے، اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنی کسی چیز کے حوالے سے وہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ سے جو پتہ چلا، ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات اللہ کی نعمت ہے، ان کو یاد کرنا، آپ کی ولادت، معراج وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ جو نعمت ہو چکی ہے اس کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کافر ہمیشہ مسلمانوں کی طاق میں رہتے ہیں، ان میں کوئی دوستی والا بظاہر آؤ بھگت والا انداز ہو بھی تو اندر خانے ان کے نقصان پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ سب سے بڑے مومنوں کے دشمن ہیں یہودی، والذین اشرکوا، اور مشرک۔ تو یہودی اور ہندو، یہ ان دونوں پر یہ بات سچی آتی ہے، تو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے ان سے خیر کی توقع رکھنا کسی بھی انداز میں بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے خیر کی توقع رکھنا۔ وہ اس واقعہ سے بھی پتہ چلا کہ مسلمان کی طاق میں رہتے ہیں، جب موقع ملے پھر یہ پیچھے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا والی ہے، نازک موقع پر اللہ تعالیٰ نے کفار کی سازش سے بچا لیا۔ جنگ میں کفار کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، تدبیر سے بچا لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہ واتقوا اللہ یہ بیچ میں رہ گیا، اللہ سے ڈرو یہ بھی بیچ میں آیا۔ اللہ سے ڈرنے کا جو ہتھیار ہے یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس یہ ہتھیار موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ ہمیشہ بندے کے پیش نظر رہنا۔ دشمن طاق میں تھا لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا، یہ ہوا کہ آدھے پہلے پڑھ لے اور آدھے بعد میں پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنا حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے۔ پھر فائدہ اسے حاصل ہوا کہ مجاہدین بالخصوص اور بالعموم سارے کو اللہ تعالیٰ پر ان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اس کی تفسیر کہتے ہیں تفسیر صوفیانہ، ایک ہوتی ہے ظاہری عملہ کافروں کا، اس سے بچ جانا، جس طرح شان نزول بیان ہوا۔ ایک ہوتا ہے نفس و شیطان کا حملہ بندے کے دل پر، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اس سے بندے کو محفوظ فرما دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور یہ نفس و شیطان کے شر سے بچنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی بنسبت اس کے ظاہری عملے کے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ ہر وقت شیطان اور نفس وہ طاق میں ہوتے ہیں کہ گناہ کروایا جائے، اگر گناہ نہیں نیکی کی طرف بندہ آ جائے، بستر سے نہ اٹھنے دینا، پھر بندہ کوشش کر کے بستر سے اٹھ جائے تو پھر سستی میں ڈالنا، نماز قرآن رہ جائے، پھر اگر مسجد میں آ جائے تو نماز کے اندر، نماز پڑھنے کے دوران اس کو ورگلاتے رہنا، یعنی وہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان کا کام ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے نیکی ہو ہی نہ گناہ ہو، اور اگر نیکی ہو جائے تو وہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس سے وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ یہ نفس و شیطان کا حملہ ہے اور مسلسل حملہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ بچائے، یہ بھی اللہ پاک کا فضل ہے۔ تقوی و توکل، تقوی اختیار کرو۔ صوفیاء کا تقوی یہ ہے کہ ہر غافل کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، چاہے وہ چیز مال ہو، چاہے وہ چیز اولاد ہو، جس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہو بندہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور بعض صوفیاء اس انداز میں، جس طرح میت غسال کے آگے ہوتی ہے، جو غسل دینے والا ہوتا ہے نا مردے کو، تو آپ اس کو جدھر موڑے، ہاتھ ادھر اٹھا رہا ہے تو ہاتھ ادھر جا رہا ہے، اس کو ایسے کر رہا ہے تو ایسے ہو رہا ہے، مردے نہیں، اس کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جس طرح غسل دینے والے نے کرنا ہے اسی طرح اس کے جسم نے ہو جانا ہے۔ تو مسلمان جو کامل ہوتے ہیں، اکمل ہوتے ہیں، وہ شریعت کے سامنے یوں ہوتے ہیں۔ شریعت ان کو سلائے تو سوتے ہیں، شریعت ان کو مسجد لے جائے تو مسجد آتے ہیں، شریعت ان کو میدان جہاد میں لے جائے تو ادھر جاتے ہیں، شریعت کہے آنکھ نیچی کرو تو نیچی کرتے ہیں، شریعت کہے کہ اس چیز کو دیکھو تو وہ دیکھتے ہیں، شریعت کہے کہ یہ بولو تو بولتے ہیں، شریعت کہے یہ نہ بولو تو وہ نہیں بولتے۔ الغرض جس طرح میت ہوتی ہے غسال کے سامنے، یوں جب بندہ شریعت مطالعہ کے سامنے ہو جاتا ہے کہ ہر جنبش، ہر حرکت، ہر خیال
اس کا شریعت مطالعہ کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بلندیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے یہ بھی ہوتا ہے، ایسے میں بندے کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تعلیمات قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔